ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پہلے بھی کچھ لوگ اس شک کا اظہار کر رہے تھے کہ جی جو چائنیز ویکسین ہے اس کا ڈیٹا پوری طرح ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا ہے یا کچھ ہے، تو یہ جو ابھی آپ نے 60 ایئر سے ابو والے بات کی ہے، ایک میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ UAE میں اس کا ٹرائل بھی ہوا اور UAE میں ہر عمر کے افراد کو لگ رہے ہیں، یا کسی اور ملک سے یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ 60 سے ابو کو نہیں لگنی چاہیے؟ آپ کی طرف سے یہ بات کس بنیاد پہ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب ہم نے سائنو فارم کو پاکستان میں لائسنس دینا تھا تو ظاہر ہے اس کا جو طریقہ کار تھا، جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جب ہم چلے تو جو ایکسپرٹ کمیٹی تھی جس میں میں نہیں ہوں، جس میں باقی لوگ ہیں، اور میں اس میں دخل اندازی نہیں کی، حالانکہ میں انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر ہوں، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایکسپرٹ کمیٹی کو اپنا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ہمیں جب ڈیٹا دیکھا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، جب انہوں نے ڈیٹا دیکھا سارے ٹرائل کا، تو اس میں دیکھا کہ 18 سے 60 تک کے بہت لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے جن کے اوپر ویکسین لگی۔ تو جو اعداد و شمار تھے وہ اویلیبل تھے ایک واضح ڈیسیجن لینے کا ان کی اس ڈیٹا کی بیسس پہ، لیکن 60 سے اوپر جو لوگ تھے وہ بہت تھوڑے تھے جو ٹرائل میں جنہوں نے شمولیت کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم کانفیڈنس کے ساتھ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیٹا ان کے اوپر بھی ایپلیکیبل ہے، اور جب ان کے اوپر یہ ایپلیکیبل نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں جو کٹ آف دیا وہ 60 کا دیا۔ اب آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایون چین سے ہمیں کمپنی سے خود خط آیا ان کی اتھارٹیز سے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو 18 to 60 ہی استعمال کریں، اور یہ انڈیپینڈنٹلی آیا، یہ ہمارا الگ فیصلہ تھا، انہوں نے الگ سے کہا، تو ہماری بات انڈورس ہوئی، اتفاقاً وہ انہی 24 گھنٹوں کے دوران ان کا خط ہمیں موصول ہوا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیفٹی اسی میں ہے، بہتری یہی ہے کہ 60 تک رکھا جائے۔ سچ بات یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ 60 سے اوپر والوں کے لیے خطرناک ہے یا کچھ۔ سائنس کچھ اسی طرح ہوتی ہے جی، سائنسدان اسی ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں اور ایک ججمنٹ پیش کرتے ہیں۔ UAE کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے تصور کیا کہ 60 وہ جو ڈیٹا تھا کافی تھا 60 سے اوپر والوں کے استعمال کے لیے، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے سر آنکھوں پہ ان کے لیے اور ان کے سسٹم کے لیے، لیکن جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کچھ اختلافی اس میں رکھا اور انہوں نے کہا کہ 60 سے اوپر فی الحال نہ یوز لیکن کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں زیادہ ضرورت تو 60 سے ابو جو جی لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہے، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ سو اب ہوا یہ کہ یہ جو 5 لاکھ ڈوزز ہیں، جو 2.5 لاکھ لوگ یہ کور کرنے ہیں، یہ کم از کم ہم اپنے ہیلتھ کیئر ورکر جو 60 سے نیچے والے ہیں ان کو کور کر دیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو ہمارا کور ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں کچھ ہیلتھ کیئر ورکر رہ جائیں گے جو 60 سے اوپر کے ہیں، اور باقی جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے۔ تو ہم نے ہیلتھ کیئر ورکر سے بھی الگ لسٹ بنا رکھی ہے جو 60 سے اوپر ہیں، جن کو سائنو فارم نہیں مل پائی، جن کو ہم ایسٹرا زینیکا دیں گے۔ اچھا، اس ضمن میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ چیزیں بہت گہری نظر سے، کہ یورپ کے کچھ ممالک نے ایسٹرا زینیکا کے اوپر 60 سے اوپر رکاوٹ ڈالی، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لگائیں گے۔ تو دیکھیے، یہ میں کسی کو بتا رہا تھا کہ عام طور پہ سائنس اسی طرح ایوالو کرتی ہے، سائنسدانوں، اسٹیٹسٹیشین، اسپیشلسٹ کے درمیان یہ بحث رہتی ہے، اور ایونچولی یہ چیز سیٹل ڈاؤن کرتی ہے اور ایک مستند پکچر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ان فل پبلک ویو ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے پبلک کنفیوز بھی ہو رہی ہے کہ یار آج کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں، کچھ وہ بول رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ زیادہ پریشانی نہ کیجیے، تمام ویکسین سیف ہیں، جتنی بھی کسی رجسٹریشن اتھارٹی سے گزر کے آتی ہیں وہ مستند ہی ہوتی ہیں۔ تھوڑا ڈیٹا کی اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک سیٹ آف سائنسدان اس چیز کو تھوڑا فرق طریقے سے دیکھتے ہیں، کچھ وہ اس کو تھوڑا فرق طریقے سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ سیٹل ہوگی چیز، آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ساری پاپولیشن کو، چاہے وہ 60-65 سے اوپر والے ہوں، نیچے والے ہوں، سب کو کور کر چکے ہوں گے۔ اور بلکہ چیلنج آپ کے اور میرے لیے آج سے 2 ماہ بعد یہ ہوگا کہ سلیم صاحب ڈاکٹر فیصل سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہم باقی لوگوں کو کیسے کنونس کریں کہ ویکسین لگوا لیں۔ جی بالکل، یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اپنے لوگوں سے یہ التجا کرنا چاہوں گا، لوگ افواہوں پہ کان نہ دھریں، کنسپریسی تھیوریز پہ یقین نہ کریں، جو کچھ اس حوالے سے آپ کو آپ کے ڈاکٹر کہیں اسی پہ عمل کریں، اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ویکسین ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کون سا ویکسین کورونا کی روک تھام میں کم مؤثر ہے یا زیادہ مؤثر ہے، لیکن نقصان یا انسانی زندگی کے لیے خطرہ کسی ویکسین کا نہیں ہے، خصوصاً یہ جو نامی گرامی ممالک اور نامی گرامی کمپنیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔